السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ اور آج کی اہم خبر جو ایک دردناک خبر ہے اور ایک ٹریجڈی ہے کہ کراچی میں ایک بلڈنگ گر گئی، رہائشی بلڈنگ، جس کی وجہ سے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 7 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں کنفرم، اور 9 یا 10 زخمی ہیں۔ لیکن یہ بھی اطلاعات مصدقہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ اس بلڈنگ میں اس وقت موجود تھے۔ لیکن صبح سے آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنے ٹی وی سکرینز پر، اور پاکستانیوں کی قسمت میں کراچی سے لے کے سوات تک موت ہے۔ وہ ٹیکسز دیتے ہیں، وہ مہنگائی کا سامنا کرتے ہیں، بے روزگاری کا سامنا کرتے ہیں، غربت کا سامنا کرتے ہیں، لیکن اس ملک کے جو وسائل ہیں وہ اشرافیہ کے لیے ہیں، اور مسائل جو ہیں وہ غریب کے لیے ہیں، عام آدمی کے لیے ہیں۔ کہیں زندگی کسی طریقے سے محفوظ نہیں ہے۔ صوبائی حکومتیں اور ان کی گورننس کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور میں آپ سے اس لیے یہ بات بار بار اس مسئلے کو اٹھاتا ہوں گورننس کا، کہ صوبائی حکومتوں کے انتخابات میں جن لوگوں کو آپ ووٹ دیتے ہیں اور جن لوگوں کو آپ حکومت میں لاتے ہیں، یاد رکھیے گا جو کچھ یہ حکومتیں 18ویں ترمیم کے بعد وفاق سے بہت زیادہ پیسہ لے کے وہ عوام تک نہیں پہنچا رہی، ان کی خدمت نہیں کر رہی، جو بھی صوبائی حکومت، اور لوگوں کا جس طرح خون ناحق بہہ رہا ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ پہ ہے، ان منتخب عوامی نمائندوں کے ہاتھ پہ ہے، جن کو ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں، جن کی ہم امیج بلڈنگ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا احتساب بھی ہم کریں گے۔ ان سے پوچھیں گے کہ پاکستانیوں کی زندگی اتنی سستی کیوں ہے اس ملک میں، اور یہاں پہ زندہ رہنا اتنا مشکل کیوں ہے، لیکن موت آتی ہے تو اتنی آسانی سے آ جاتی ہے، کبھی کہیں اور کبھی کہیں، اور تمام صوبائی حکومتیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں فیل ہو چکی ہیں۔ ان کا احتساب ہونا چاہیے، وہ کیسے ہوگا احتساب، یہ سوال ہے۔ آپ بھی پوچھیں ایک دوسرے سے اور ان سے بھی پوچھیں۔ اپنے پروگرام کا تعارف کروا دوں، آج کی ہماری ٹاپ سٹوری ہوگی نواز شریف اور عمران خان مذاکرات ہوں گے یا نہیں، اور اس وقت ملک میں جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے، معیشت نیچے جا رہی ہے، اور امن و امان کی صورتحال خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بہت بری ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو گورننس کا بتایا کہ پورے ملک میں گورننس کے حالات اچھے نہیں ہیں، سویلین ادارے تباہ ہو چکے ہیں، وہ کیسے بہتر ہوں گے؟ پارلیمنٹ جو ان تمام سویلین اور ملٹری ادارے کی ماں ہے، وہ ماں اپنا کام کب کرے گی؟ وہ تمام بچوں کو سیدھا کب کرے گی؟ وہ ان اداروں کو بہتر کب کرے گی؟ اپنا رول کب ادا کرے گی؟ اس پہ پوچھیں گے ہم رانا ثناءاللہ صاحب سے، جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور پہ، اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا اختلافات، پی ٹی آئی تحریک کیسے چلا پائے گی، اور جو اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اور اس میں وزیر اعظم کے بدلنے کی بات بھی ہو رہی ہے، اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ تحریک چلانے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ محرم کے بعد کیا یہ ممکن ہو سکے گا، یا کوئی مذاکرات یا مفاہمت کی بات ہوگی؟ جیسا کہ جیل میں سے ایک خط آیا ہے، جو جیل میں لیڈر ہیں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید اور اعجاز چودھری صاحب کی طرف سے، کہ صرف مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ شاہد خٹک رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں، ہاک ہیں پی ٹی آئی کے، ان سے بات کریں گے کہ کیا ہاکس مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل، ریاست تنخواہ دار طبقے کو کتنا نچوڑے گی، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو اہم خبر کہ موت سستی ہے اس ملک میں، اور زندگی اگر آپ نے گزارنی ہے اور تنخواہ آپ لینی ہے تو آپ کو کتنے ٹیکس دینے پڑیں گے، کتنی مشکل ہے تنخواہ دار طبقے کی زندگی، اس پہ ہم اپنے ایڈیٹوریل میں بتائیں گے۔ اور پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ اور رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہوں گے، نواز شریف صاحب کی ملاقات عمران خان سے ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی، مذاکرات ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، کنسنسس بلڈ کرنے کی، سیاسی استحکام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے پھر بات آتی ہے کہ جی نواز شریف صاحب اپنی فیملی اس سے نہیں ملتی، علیمہ خان نے آئیے کہا تو ان سے عمران خان کیوں ملے گا؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تحریک چلائیں گے 10 محرم کے بعد۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی اور وفاق اور پنجاب کی حکومتوں میں شامل ہو سکتی ہے، یہ ایک بات چل رہی ہے۔ خواجہ صاحب بھی ان کے ساتھ بھی اختلافات چل رہے ہیں پارٹی کے اندر بہت سارے لوگوں کے، اور ان کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ جو اتنی سیاسی گہما گہمی ہو رہی ہے، گہما گہمی کہنا چاہیے اسے یا انارکی کہنا چاہیے؟ مجھے پہلے یہ بتائیے گا کہ میں آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھ لیتا ہوں، جو پوری دنیا پوچھ رہی ہے اس وقت، کہہ رہی ہے، بلکہ پوچھ نہیں رہی، وہ کہہ رہی ہے پاکستان کو ایک موقع ملا ہے پاک انڈیا جنگ کے بعد کہ یہ اپنی پوزیشن گلوبل لیول پہ بہتر کر سکتے ہیں، نہ صرف ریجنل لیول پہ۔ پراوین ثانی بہت ایک معزز انڈین اینالسٹ ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، رسپیکٹیبل ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے۔ تو کیا ہم یہ موقع گنوا دیں گے؟ انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان اپنی گورننس ٹھیک کر لے،
تو گورننس کی ذمہ داری تو اس وقت سیاستدانوں پہ ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں, تو اس سیاسی عدم استحکام میں آپ سمجھتے ہیں گورننس بہتر ہو جائے گی؟ دیکھیں, میں آپ کی سبھی باتوں کے اوپر اپنا جو نقطہ نظر ہے یا میری جو اپنا ہمبل رائے ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اور شروع میں یہاں سے ہی کرتا ہوں جو آپ نے آخر میں بات کی ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, یہ اگر کسی انڈین تجزیہ نگار نے یا فائنینشیل ایکسپرٹ نے بات کی ہے تو اس نے درست بات کی ہے. ہمیں بھی یہ بات ہمارے بھی سامنے ہے کہ اس وقت پاکستان اپنی بہترین پوزیشن میں ہے. بہترین سے مراد یہ کہ 2-3 بنیادی خرابیاں ہوتی ہیں, وہی اچھائیاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں پولیٹیکل لیڈرشپ اور اسٹیبلشمنٹ کی کشمکش رہی ہے ہمیشہ. ہم نے 13 سے لے کے 18 تک جو ہے وہ حکومت کی, ہمیں کسی نے حکومت کرنے نہیں دی. ہمیں ایک پل جو ہے نا وہ کسی نے سکھ کا سانس لینے دیا. اس ڈسٹربنس کے باوجود میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم نے بھرپور جو ہے وہ کوشش کی کہ ملک کی اکانومی کو اور ملک میں جو ترقی کا پہیہ ہے اس کو چلایا جائے, اور اس میں ہم کافی حد تک کامیاب رہے. اگر آپ 17-18 میں جو ہے وہ ملک کی اکانومی اور دوسرے حالات کو دیکھیں تو اس وقت جو ہے یہ پوزیشن نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ پوری طرح سے کمیٹڈ ہے کہ ملک کی اکانومی بہتر ہونی چاہیے, ملک کا جو ہے وہ ملک کو ڈیولپ کرنا چاہیے, ترقی ہونی چاہیے, اور ہمیں سیاسی بحران پہ قابو پانا چاہیے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا ڈپلومیٹک محاذ ہوتا تھا. اب آپ اس میں عروج پہ ہیں. کبھی ایسا وقت آپ پہ آیا ہی نہیں تھا کہ پوری دنیا آپ کی عزت کرے. آپ نے ثابت کر دیا 4 دنوں میں 6 مئی سے لے کے 10 مئی میں رانا صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں آپ سے. ہم نے ہاں عروج ہے, لیکن عروج نیچے جاتے ہوئے پتہ تو نہیں چلتا نا. اور جو ہمیں چھوٹی سی ونڈو ملی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے سول ملٹری تعلقات کی بات کی, تو جب 2017 میں سب کچھ ہوا تھا, جن لوگوں نے کیا, یہ کیسے سبق ملے گا لوگوں کو یہاں پہ؟ اور پھر یہ جو کراچی سے آج کراچی میں جو کچھ ہوا ہے, اس دن سوات میں ہوا ہے, پاک پتن میں ہاسپٹل میں بچے مر گئے, بلوچستان کا تو ہم ذکر ہی نہیں کرتے. تو صوبوں کے پاس اتنے اختیارات ہیں, گورننس پھر کیوں نہیں بہتر ہو پا رہی؟ یہ 2 چیزوں پر مجھے آپ بتائیں پہلے. یہ دیکھیں, یہ وہی چیزیں ہیں نا کہ اس میں سول ملٹری تعلقات بھی میٹر کرتے ہیں. اس کے بعد پھر دنیا میں اس وقت آپ کی عزت ہے, آپ سرخرو ہوئے ہیں, آپ نے خود کو ایک طاقت جو ہے وہ ثابت کیا ہے. دوست ممالک جو پہلے آپ کو ان کا جا کے جو ہے وہ شاید ان کو دستخط دینا پڑتی تھی, اب وہ آپ کے لیے دروازے کھولے, آپ کا استقبال کرنے کو تیار ہیں. ہر کوئی آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے, ہر کوئی آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنے کو تیار ہے. دنیا کا سب سے طاقتور ملک مختلف حوالوں سے وہ آپ کی بلائیں لے رہا ہے, وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ہر قسم کی جو ہے وہ آپ کو سہولت دینے کو تیار ہے. بلائیں کہیں لینا کہ بلائیں بن بھی جاتا ہے ہمارے لیے, ماضی میں تو یہ ہوا ہے. اس سے میں ٹھیک ہے, لیکن یہ تو پھر ہمارا اپنا یہ تو پھر ہمارا اپنا پھر قصور ہوگا نا کہ اگر ہم اس صورتحال کو, اب میں آخر میں یہ بات اس طرح سے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ پھر اب ہمارا قصور ہوگا, اور پھر شاید یہ موقع ہمارے لیے آخری ہوگا کہ اگر ہم اب بھی بطور قوم جو ہے وہ اپنے آپ کو نہ سنبھالیں. ہمیں سنبھالنا چاہیے. دیکھیں ٹھیک ہے, میں یہ چاہیے جو ہے نا, یہ تو باہر بیٹھا ہو تو کہے نا, آپ تو وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں, اور آپ نے کہا کہ سول ملٹری ریلیشنز اس وقت بہت اچھے ہیں, میں مان لیتا ہوں, تو پھر گورننس کیوں نہیں بہتر ہو رہی؟ اور دوسرا وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو پٹری سے آپ بار بار کہتے ہیں اتار دیا ملک کو, ابھی بھی ان کی جو سسٹم میں جو بوبی ٹریپس وہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ پھٹتے جا رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں. تو کچھ تو ان کو کچھ نہ کچھ تو آپ ان کو تھوڑا بہت حدت محسوس ہو اس
आग की जिसमें पूरी कौम जल रही है? देखें, ये दोनों चीज़ें जो है वो साथ साथ चलनी चाहिए। पहले आप अपने आप को दुरुस्त करें, पहले आप इस मुल्क की इकॉनमी पे तवज्जो दें, इकॉनमी को जो है वो बेहतर करें। दिफा आपका बेहतर है, उसको मज़ीद जो है वो एडवांस स्टेजेस के ऊपर जो है वो लेके जाएं, और आप इकॉनमी जो है उसको बेहतर करें। तो जब आप इस मरहले से जैसे जैसे आप ऊपर उठते चले जाएंगे, तो उसके बाद फिर ऐसे लोगों का जो रोड़े अटकाते रहे हैं, जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुँचाया है, तो ये सभी का फिर जो है वो हिसाब साथ साथ चलता रहेगा। अच्छा, अगर हम पहले हिसाब लेने बैठ जाएं और बाकी काम जो है वो बाद में रखें, तो मेरा ख्याल है फिर वक्त ना गुजर जाए। हमने देखा पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की मनी परमनी जिसे कहते हैं ना, एयरफोर्स बन गई है, और उन्होंने जो जंग लड़ी है 6-7 मई को, वो एक दुनिया की जो मिलिट्री यूनिवर्सिटीज़ हैं, एयरफोर्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें वो एकेडमिक सब्जेक्ट बन चुकी है और पढ़ाई जा रही है। हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी में देखे कितना अच्छा काम किया है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कितना अच्छा काम किया है। ये वही कौम है ना जिसके एक इदारे ने इंडिया को शिकस्त दी है पिछले महीने। बाकी हम उधर देखते हैं स्वात में 18 लोग मर जाते हैं, दरिया में से उनको बचाया नहीं जा सकता, पाकपतन में बच्चे मर रहे हैं, कराची में बिल्डिंग गिर गई है। और इकॉनमी की जो आपने बात की है, बिजली के रेट्स देख लें, पेट्रोल के रेट्स देख लें, मजदूर को तनख्वाह नहीं मिलती, महंगाई इतनी है, कैसे हमारी इकॉनमी कम्पीट कर पाएगी? ये जो गवर्नेंस के इशू हैं, एक तरफ इतनी बुलंदी हमारी तरफ, दूसरी तरफ इतनी पस्ती, सिविलियन इदारे क्यों नहीं बन पा रहे? आप लोगों से मुझे इसका जवाब दें। जब मिलिट्री इदारे बन गए, उनके अंदर वो एहतसाब था तो बने ना। बिल्कुल सही है कि हमारे जो सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका मदर इंस्टीट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट है जी। अब अगर हम सच्ची बात करें और वो बात जिस हद तक कर सकते हैं उसी हद तक करें, क्योंकि उस हद से आगे बढ़ के करेंगे तो फिर वो हम अपना नुकसान करेंगे। मामला ये है कि हम अपना जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकली, मॉरली जो हमारा बुनियादी अदारा है, जिसने तमाम अदारों की जो है वो एक गार्डियन का, एक माँ का, मदर का किरदार अदा करना है, उसे ही हम जो है वो बेहतर तौर पे नहीं बना सके। और उसको बेहतर तौर पे ना बनाने की ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ सियासतदानों पे नहीं है, और उसमें जो होता रहा है कि कभी किस तरह से, कभी किस तरह से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब इनको यानी डिस्कस करके और अपनी बुराइयां जो हैं वो अपने जो है वो चेहरे पे मलने की बजाय हमें चाहिए कि अब आगे बढ़ें और इस मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल ऑफ लॉ है, जो पार्लियामेंट है, इन अदारों को जो है वो बेहतरीन अंदाज में, हमारी अदलिया है, तो ठीक है। मैं आपने जो फरमाया, मैं उसी आपने जो फरमाया उसी में से एक सवाल निकला। आपने कहा कि पार्लियामेंट जो है मदर है तमाम सिविल इंस्टीट्यूशंस की, लेकिन मेरी जो आइन की समझ है, जितनी भी मेरी बहुत कम समझ है, मैं तो आपकी तरह लॉयर भी नहीं हूँ। आइन पाकिस्तान के मुताबिक पार्लियामेंट तमाम इदारों की मदर है, चाहे वो सिविल हो चाहे मिलिट्री हो। तो उसी मदर के एक बच्चे ने तो बड़ा अच्छा काम किया, और भी उन्होंने गलत काम भी किया, मुझ पर तनकीद भी करते हैं। बाकी जो उस मदर के बच्चे हैं वो अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रहे? और अगर आपने कहा कि उसको बेहतर करना सबकी जिम्मेदारी है, तो सबको आगे लीड करना भी तो पार्लियामेंट ही की जिम्मेदारी है ना, कि वो सबको कहे जी बस बैठे, आपको हमने बना दिया, अब आप हमें बनाएंगे, अब ये चले फिर बात ये है। अब सार आलम साहब, आपको पता है कि मैं भी जो है वो जो बात दिल में हो या जो बात सच्ची हो मेरी नज़र में, मैं भी उसे ना करने से किसी हद तक ही रुक सकता हूँ। और इस मुल्क के और कौम से ज़्यादा तो बस फिर कुछ भी नहीं है ना। तो फिर मेरी बात मान लें ना, फिर मेरी मान लें कि आगे चलें। अब पिछला हिसाब जो है मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरा खुद अपना हिसाब जो है वो यानी जो है वो बाकी है,
لیکن یہ پچھلا حساب جو ہے بعد میں کریں گے، پہلے آگے چلیں، آگے چلیں۔ آج وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آج انہوں نے ملک کے دفاع کو جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ ناقابل تسخیر بنا کے دکھا دیا ہے، پوری دنیا میں آپ کا لوہا منوا دیا ہے۔ آپ وہ اکانومی کو درست کرنے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آج وہ ہر سطح کے اوپر آپ کا جو ہے وہ ہاتھ بٹانے کو بیٹھے ہیں۔ آگے چلیں اور اس صورتحال کو بہتر کریں، جب بہتر ہو جائے گی پھر اگر حساب بھی کرنا ہوا تو کر لیں، میں کوئی اس کے آپ کی بات کے خلاف نہیں۔ اچھا چلیں، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اس میں سے ایک بڑا مزیدار کوشچن نکلتا ہے، تو پھر آگے چلنے سے بڑھنے سے روک کون رہا ہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ چلیں یہ بتا دیں رکاوٹ کیا ہے۔ نہیں اب کوئی نہیں روک رہا۔ اب صرف یہ ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان میں جو ہے وہ ابھی وہ ہم آہنگی جو ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم میں ضروری ہے، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن اور ٹریجری جو ہے وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو وہ خرابی جو ہے وہ 2011 سے شروع ہوئی ہے، آج 25 ہو گیا، 14 سال وہ ایک طرف سے یا ایک صاحب کی طرف سے جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ درست ہو رہی۔ آج بھی جس دن بجٹ پاس ہوا ہے، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان کی اپوزیشن کی سیٹوں پہ گئے ہیں، ان کا شکریہ ادا کیا، حالانکہ انہوں نے کوئی تعاون نہیں کیا، انہوں نے جو اس دن تقاریر کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے ان سے کہا کہ دیکھیں اس ملک کی بہتری کے لیے، فار چارٹر آف اکانومی، فار چارٹر آف ڈیموکریسی، پارلیمنٹ کی بہتری کے لیے ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے۔ تو اس میں جو آپ نے بات کی ہے اس کے اوپر جی آپ نے فرمایا کہ پچھلا بھولنا چاہیے، آگے چلنا چاہیے، آپ نے اپنی ذاتی بات بھی کی، میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ پچھلا سارا کچھ بھلا کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، یہ جذبہ ہونا چاہیے سب میں۔ تو کیا اس میں حکومت پی ٹی آئی مذاکرات اس میں ظاہر ایک چیز ہے، یا حکومت پی ٹی آئی ہائبرڈ نظام مذاکرات ایک چیز ہے؟ یہ بتائیے گا اس سلسلے میں کیا جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف عمران خان سے جیل میں جا کے بھی ملاقات کر سکتے ہیں، تو ابھی پھر آپ کا بیان آیا شاید کہ نہیں وہ نہیں جائیں گے، وہ نہیں بات کریں گے، تو پھر رکاوٹ تو ہوئی نا کہ ابھی پچھلی باتیں بھلائی تو نہیں جا رہی، اس کا مطلب ہے؟ نہیں، رکاوٹ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم نے جو اپوزیشن کو 3 دفعہ یعنی پچھلے 1.5 ماہ میں 3 مرتبہ انہوں نے پبلکلی جو ہے وہ آفر کیا ہے کہ آئیں بیٹھیں بات کریں اور پولیٹیکل ایشوز کو جو ہے وہ بیٹھ کے ریزالو کریں، 3 دفعہ، تو کیا یہ میاں نواز شریف کی اپروول کے بغیر ہی انہوں نے کہہ دیا ہے؟ میاں نواز شریف کی اپروول سے کہا ہے، لیکن اب اس قسم کی باتیں بنانا کہ جی وہ جیل جائیں گے، جی وہ وہاں پہ جا کے لائن میں لگ کے جی ان سے ملاقات، یہ طریقہ تو نہیں ہے۔ میاں نواز شریف ہمارے لیڈر ہیں، وہ اس ملک کے سینئر ترین سیاستدان ہیں، ان کے متعلق اس قسم کی سوشل میڈیا کمپین چلانا کہ جی وہ جیل کے جا کے باہر کھڑے ہیں گیٹ کے باہر کہ جی میری ملاقات کروا دیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ خیر یہ اس طرح کی ایک فضول قسم کی مہم بات ہے، یہ پھر جو ہے اور میں پھر وہی کہتا ہوں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، جنہوں نے سکھائی ہے یہ مہم چلانی، انہی کی پینشن بند کرنے کی بات کر رہا تھا، لیکن آپ اس پہ ایگری نہیں کر رہے، چلیں ٹھیک ہے۔ آخر میں یہ بتا دیں، دیکھیں آپ یہ 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا خان صاحب جب سے اقتدار سے نکلے ہیں، ایک مسلسل سیاسی عدم استحکام ہے اس ملک میں اور وہ کریٹ کیے رکھیں گے، لیکن اس دوران گورننس اگر بہتر نہیں ہوگی تو آپ کیسے پھر اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں گے؟ اور گورننس کی جو میں نے اگزامپل دی ہے، بہت ساری اگزامپل میں نے ابھی دی ہیں، تو ساتھ آپ خواجہ آصف صاحب جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ سینٹ چیئرمین اور اسپیکر نیشنل اسمبلی جو اپنی تنخواہوں میں اتنا اضافہ کریں، یہ مالی فحاشی ہے، جبکہ قوم بجلی کے بل دے دے کے پیٹرول کی قیمتیں زیادہ کر کر کے تھک گئی ہے، مہنگائی ہے، آمدن میں اضافہ نہیں ہو رہا، 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ اس وقت اتنی تنخواہیں بڑھانا سمبولیکلی مجھے بتائیں، اور وزیروں مشیروں کی، یہ مناسب ہے؟ دیکھیں اب اس میں جو ہے یہ پھر بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کر لیں
جو یعنی گریڈ 22 یعنی پارلیمنٹیرینز کا اور اپنا جو ہے وزراء کا جو ہے وہ یعنی ان کا پروٹوکول میں گریڈ 22 کے برابر ان کا سٹیٹس بنتا ہے. اب اس وقت جو ہمارے آفیسرز بیوروکریٹ گریڈ 22 میں وہ کیا لے رہے ہیں؟ جو اسپیکر کا پروٹوکول میں سینٹ چیئرمین کا، پریزیڈنٹ کا، وزیر اعظم کا، چیف جسٹس کا یا چیف جسٹس صاحبان کا، دوسرے اداروں کے سربراہان کا جو سٹیٹس بنتا ہے وہ کیا لے رہے ہیں؟ تو اب پھر اس میں جو ہے وہ بات اگر کی جائے تو اس میں پھر سبھی کا جو ہے وہ ذکر آ جاتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. دیکھیں نا اگر پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ جو ہے وہ نہیں، سن لیں، اگر پارلیمنٹیرین کی تنخواہ جو ہے وہ پچھلے 9 سال نہیں بڑھائی گئی، اپ ڈیٹ نہیں کی گئی، تو اگر اب اپ ڈیٹ کی گئی ہے تو آپ ذرا دیکھ لیں کہ کیا وہ واقعی باقی سب سے زیادہ ہو گئی ہے. میں ابھی بھی آپ کو مختلف اداروں کے آفیسرز اور ان کے سربراہوں کی تنخواہوں آپ ان کو ذرا معلوم کر لیں تو ابھی بھی فرق ہے. تو اس لیے صرف پارلیمنٹیرینز کے اوپر ہی سارا نزلہ یا اسپیکر اور سینٹ چیئرمین کے اوپر نہیں گرنا چاہیے. رانا صاحب میں تو نہیں گرا رہا نزلہ، آپ کی کابینہ کے ایک ممبر یہ نزلہ گرا رہے ہیں، اور بات صحیح اس لیے لگتی ہے کہ آپ ہی نے کرنا ہے نا. اگر ان کا قد چھوٹا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پارلیمنٹیرین بھی اپنے پاؤں کاٹ لیں اور ان کے برابر آ جائیں، ان کی بھی کم کرتے بنات. ظاہر ہے یو آر رائٹ کہ شہنشاہوں کی طرح رہتے ہیں یہ سارے بیوروکریٹس جتنے بھی ہیں اور بڑے بڑے جتنے بھی ہیں، تو کم کرتے یا کم از کم اس ملک کا حال تو دیکھیں. پیٹرول کی قیمتیں آپ کم نہیں کر رہے، بجلی کی قیمتیں کم نہیں کر رہے، لوگ کیا کریں؟ مطلب لوگوں کے نہیں، میری بات سنیں، نہیں سن لیں ابصار عالم صاحب، بات سن لیں. وہ بھئی اس لیول کے اوپر، اس لیول سے نیچے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اپنا کام کرنے کو تیار ہی نہیں. آپ اس وقت MP1 جو ہے تو پھر آپ کی کمزوری ہے، 1 ملین کے مائنس پلس ہے. نہیں بھائی آپ مجھے بتائیں کہ جو نہیں سن لیں نا، ملٹی نیشنل جو ہیں، آپ اپنے آپ اینکر صاحب سن لیں نا، میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، وہ ڈیسک توڑتے ہیں، مائک سسٹم توڑتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں. چلو دوسرے ابصار عالم صاحب دوسرے پہیے کو چھوڑے، آپ مجھے بتائیں جو اینکر صاحبان ہیں جو روز شام کو 6 بجے سے لے کے 11 بجے تک جو ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ تڑپاتے ہیں اور جو ہے وہ کسی کو کسی کروٹ اور کسی کو کسی کروٹ لٹاتے ہیں، یہ کیا لے رہے ہیں؟ کیا ان کی اپنا جو ہے وہ ماہانہ سیلری؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان میں سے بعض جو ہے نا وہ 25 لاکھ 40 لاکھ لے رہے ہیں. نہیں آپ کیا بات کریں، کم بتا رہے ہیں آپ. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہ اس کی انکم ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ انکم ٹیکس تنخواہ دار طبقے سے آپ نے اتنا زیادہ لیا اس سال کہ پورا ریئل اسٹیٹ سیکٹر مل کے اور جو ریٹیلرز ہیں پورے ملک کے، وہ مل کے جتنا ٹیکس دیتے ہیں اس سے زیادہ آپ نے تنخواہ دار طبقے کی جیب سے نکال لیا. اور پرائیویٹ سیکٹر میں جتنی مرضی. ابصار عالم صاحب پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر اکٹھے ہی چلتے ہیں. اگر ایک پرائیویٹ جو ہے وہ ملٹی نیشنل یا نیشنل فرم جو ہے، اگر وہ اپنے CEO کو ایک جو ہے وہ ایک اپنا پے دیتی ہے، اسی لیول کی پے جو ہے وہ آپ سے آپ کے FBR کا چیئرمین، آپ کے جو ہے وہ سیکٹری لیول کے لوگ جو ہے نا وہ تقاضا کرتے ہیں. ورنہ وہ کہتے ہیں یہ لیں ہماری چھٹی، یہ لیں ہمارا استعفیٰ، ہم جا کے جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ کام کرتے ہیں. چلیں وقت ہمارے پاس بالکل کم ہے. آپ سے باتیں اتنی اچھی ہو رہی تھی کہ اور کافی دیر بات ہو سکتی تھی، لیکن یہی تو مسئلہ ہے. پھر گورننس بہتر کیسے ہوگی اگر پیسے ہی کی بات کرنی ہے ہر بیوروکریٹ نے، اور قوم کا بھی کچھ احساس، قوم کی خدمت. چلیں کبھی نیکسٹ پروگرام میں آپ سے بات کریں گے. وقت ہے بریک کا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وقت ہے ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا، اختلافات PTI تحریک کیسے چلا پائے گی. ہمیں جوائن کیا شاہد خٹک صاحب نے. شاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام.
دو باتیں ہیں اس وقت، ایک دو پہلے اس پہ بات کر لیں، میں خیبر پختونخوا کی حکومت پہ بعد میں آتا ہوں۔ علیمہ خان صاحبہ نے فرمایا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد کہ نواز شریف سے عمران خان کی ملاقات نہیں ہو سکتی، اور بانی پی ٹی آئی نے 10 محرم کے بعد تحریک کے آغاز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری جیل میں ہیں۔ یہ بھی پارٹی سے وابستگی میں کوئی سوال نہیں ہے، وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے پی ٹی آئی کے لیے اور اس ملک کے لیے، مذاکرات اور مفاہمت۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ کہ تحریک انصاف ایک پولیٹیکل جماعت ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے ہمارا بڑا واضح موقف رہا ہے کہ ہم مذاکرات چاہتے بھی ہیں، کرنا بھی چاہتے ہیں، اور کیوں کرنا چاہتے ہیں اس سوال کا جواب بھی ہم خود ہی بتا دیتے ہیں اکثر آپ جیسے پروگراموں میں، کہ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے، جب آپ کی پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی تو آپ کی اکنامکل سٹیبلیٹی آئے گی، عام لوگوں، غریب لوگوں کے مسائل کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آج آپ کا ٹاپک یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو پچھلے دنوں 16-17 روپے پیٹرول مہنگا ہوا، لیوی ٹیکس جو لگا، 2 روپے 3 دن پہلے بجلی مہنگی ہوئی، اسی طرح گیس جو مہنگی ہوئی، اسی طرح دیگر جو روزمرہ کی اشیاء ہے وہ مہنگی ہوئی، لیکن چونکہ اس ٹائم پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے ہی نہیں، اس وجہ سے میڈیا کا بھی، آپ لوگوں کا بھی فیوریٹ ٹاپک جو ہے وہ مذاکرات ہے اور تحریک انصاف میں اختلافات ہے، چونکہ میڈیا کی بھی توجہ عام لوگوں کی مسائل کی طرف نہیں جا رہی۔ اور حالانکہ آج آپ کا ٹاپک یہ ہونا چاہیے تھا کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں پیٹرول کی پرائسز کیا تھی، اس دور میں پیٹرول کی پرائسز کیا ہے، انٹرنیشنلی اس ٹائم پرائسز کیا تھی، اور آج انٹرنیشنل پرائسز کیا ہے۔ تو ٹاپک ویسے یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے مذاکرات کے لیے ہاتھ بڑھایا، ہم بیٹھے حکومت کے ساتھ، ہم نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا۔ شاہ صاحب آپ کی بات، میں نے مشورہ آپ کا مان لیا، اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل اسی بات پہ ہوگا۔ آپ تھوڑی دیر آپ کے جو آپ کے ساتھ میری بات ہو رہی ہے، اس کے بعد جو ہمارا سیگمنٹ ایڈیٹوریل کا، اس میں ہم یہ بات کریں گے، اور ہم یہ مسائل اٹھاتے رہتے جو آپ نے جن کا ذکر کیا۔ لیکن جب حکومت سے ہم یہ بات کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو 13 سال ہو گئے خیبر پختونخوا میں، اور 18 بچے، عورتیں جو وہاں سوات میں گئے تھے تفریح کرنے کے لیے، وہ دریا کے سراب میں بہہ گئے، اور پوری کی پوری خیبر پختونخوا حکومت ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ان کو ریسکیو نہیں کروا سکی ایک لوہے کے رسے کے ذریعے۔ کیا جواب دیں ہم اس کا؟ دیکھیں، ایک یہ کہ جو خاندان، جو بچے یا اس میں جو خواتین شہید ہوئے ہیں یا فوت ہوئے ہیں، تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جی اگر کسی کی قیمتی جان جائے اور ہم اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں تو مورلی طور پہ بھی، مذہبی طور پہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ بالکل ریاست اس کی ذمہ دار ہے، خیبر پختونخوا حکومت اس کی ذمہ دار ہے، لیکن آپ اگر ٹروتھ دیکھیں، آپ حقیقت دیکھیں کہ دیکھیں ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہے، جب ایک قدرتی آفت آتی ہے، جو ریسکیو کا ٹائم تھا وہ 7 سے 8 منٹ کے تھے، کہ 7-8 منٹ میں آپ نے ان لوگوں کو ریسکیو کرنا تھا۔ آپ خیبر پختونخوا میں کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں کہ جو سب سے بہتر ادارہ ہے، جو سب سے پروفیشنل ادارہ ہے، جو سب سے زیادہ کام کرنے والا ادارہ ہے، اس میں آپ کو ریسکیو کا نام ٹاپ پہ ملے گا، کہ ریسکیو کی جو پرفارمنس ہے وہ ہمیشہ سے آؤٹ سٹینڈنگ رہی ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک نیشنل ڈیزاسٹر تھا، وہاں پہ کھڑے تھے، پانی آ گیا، اور سیلاب ایسے ایریا سے آیا کہ جہاں پہ اس ایریا میں بارش ہوئی تھی، لیکن اس ایریا میں بارش نہیں ہوئی تھی، لوگوں نے منع کیا کہ باہر آ جائے، پانی آ رہا ہے۔ تو میں اس ڈیبیٹ پہ نہیں جانا چاہتا۔ دیکھیں، نیشنل ڈیزاسٹر جدھر بھی ہوں، ابھی آپ نے بلڈنگ کی بات کی، اگر بلڈنگ گری ہے 40-50 سال بعد وہ گری ہے تو یہ نیشنل ڈیزاسٹر، اس پہ آپ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں، اگر ناقص مٹیریل کی وجہ سے یا کوئی ایلیگلٹی ہوئی ہے تو اس کے اوپر آپ سوال کریں۔ میری عرض سنیں، دیکھیں بلڈنگ گری ہے، یہ نیشنل ڈیزاسٹر نہیں ہے۔ سیلاب آیا نیشنل ڈیزاسٹر ہے۔ بلڈنگ اس لیے گری ہے کہ جو ادارہ ہے، جو دیکھنا ہے جس نے جا کے بلڈنگیں وہاں سندھ میں یا کراچی میں یا کسی بھی شہر، لاہور میں ہو، پشاور میں ہو، کہ وہ بلڈنگ کی میعاد کتنی ہو گئی ہے، گرنے والی ہے نہیں گرنے والی، یہ ایک ادارہ ہے پورا، اس نے بتانا ہوتا ہے، نشاندہی کرنی ہوتی ہے مانسون کے موسم میں خاص طور پہ۔ اور آپ نے جو بات کی، سوات کی، 7-8 منٹ نہیں، 1 گھنٹہ وہ لوگ وہاں پھنسے رہے، اور پیچھے جب آپ کے بارش ہوئی تھی تو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں فرض سا پوری انتظامیہ کا، اور پھر وہ پہنچے ریسکیو والے تو ان کے پاس سامان نہیں تھا، اور جو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز نے ریسرچ کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ قدرتی آفات میں سب سے زیادہ نقصان غریب کا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں
کبھی کوئی وزیر مشیر یا اس کی فیملی اس طرح کبھی سیلاب میں پھنسی ہے یا اس طرح کسی پرانی بلڈنگ میں وہ آ کے کہیں، اللہ سب کی جانوں کی حفاظت کرے، لیکن ایسے کبھی واقعہ آپ نے سنا نہیں سنا ہوگا نا. تو چلیں چھوڑیں اس کو، آگے بڑھتے ہیں. میں اس کے اوپر آپ کو میں آپ کو اس کے اوپر جواب دیتا ہوں. دیکھیے میں نے پہلے شروع میں کہہ دیا کہ جدھر حکومتوں کی فلور ہوگی، اداروں کی ہوگی، تو میں کیوں جسٹیفائی کروں گا. دیکھیں میں کوئی ریسکیو کا ہیڈ تو نہیں لے گا یا میرا کوئی وہاں پہ رشتہ دار ہے، اگر اس نے کوئی غفلت کی ہے، دیکھیں ہم نے اس کے خلاف کارروائی کی، ڈپٹی کمشنر کو ہٹا دیا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو دے دی. دیکھیں ذمہ داری ان کی ہے جو بیوروکریسی ہے. لیکن آپ سوال یہ بھی کر رہے ہیں نا کہ جو آکسیجن کی وجہ سے پنجاب میں جو بچے فوت ہوئے ہیں یا جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، دیکھیں یہ نیشنل ڈیزاسٹر نہیں تھا، یہ نااہلی تھی، انکمپیٹنسی تھی. اگر اسپتال میں کہیں بھی کوئی چیز کی کمی ہے تو پروونشل گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹلی اس کا ذمہ دار ہے. اگر کوئی نرسری ہے، انہوں نے بھی ڈی سی کو ہٹا دیا، آپ نے بھی ڈی سی کو ہٹا دیا، انہوں نے بھی ڈی سی کو ہٹا دیا. نہیں جی، یہ نیشنل ڈیزاسٹر نہیں تھا، یہ نیشنل ڈیزاسٹر نہیں تھا، یہ غفلت تھی، یہ نااہلی تھی، یہ انکمپیٹنسی ہے. اگر میرے ضلع کے ہاسپٹل میں بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے اس وجہ سے، یا خیبر پختونخوا کی کسی مین ہاسپٹل میں، تو یہ غفلت نہیں ہے، یہ ادارے کی، یہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے. لیکن اگر کہیں پہ پانی آ جائے کہ جہاں پہ روٹین میں پانی نہیں آتا، ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہے، تو اس میں بھی ذمہ داریاں ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ آپ نے احتیاط برتنی ہوتی ہے، آپ نے اس ایریا میں نہیں جانا ہوتا. اگر میں اس پانی میں نہ جا کے یہ بھی مقامی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے نا، مقامی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے نا. جو لوگ ادھر سے جاتے ہیں پنجاب سے، انہیں کیا پتا کہ پہاڑی علاقے میں اچانک سیلاب کیسے آتا ہے. وہاں بورڈ لگاتے، کوئی منع کرتے، کوئی پولیس والا کھڑا ہوتا ہے. دریا سوات تقریباً 70-80-90 کلومیٹر کے ایریا پہ محیط ہے. جب یہ کالام سے شروع ہوتا ہے اور جا کے سوات کے منگورا اینڈ پہ ختم ہوتا ہے، تو یہ تقریباً 60-70-80 کلومیٹر سے زائد کا ایریا ہے. تو نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں اور نہ پاکستان ابھی اتنا خود کفیل ہے کہ آپ اس کے اوپر پروٹیکشن لگا دے. لیکن نہیں، وسائل بہت ہے آپ کے پاس. 13 سال سے حکومت ہے اور آپ کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ہمارا بجٹ سرپلس ہے. تو پھر آپ ایسا کریں کہ وہاں باؤنڈری تھوڑی سی کے اوپر بھی آپ لگا دیں، اسی طرح 4 دریا جہلم کی کنارے بھی آپ لگا دیں، تو پھر تو آپ نے سب دریا کے اوپر پروٹیکشن لگانی ہوتی. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت ہے، اس کو ہم نے تسلیم کرنا ہوگا. ہم نے سیلف تدابیر بھی کرنی ہے، ہم نے خود کی پروٹیکشن خود بھی کرنی ہے. اگر وہاں پہ پانی بہر ہے اور میں جا کے بیچ پانی میں کھڑا ہو جاؤں تو جی یہ عقل کی بات نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی ان چیزوں کو جسٹیفائی نہیں کرتا. ریسکیو والے پہنچے تھے تو ان کے پاس کوئی رسیاں، کوئی کشتی تو ہوتی نا کم از کم. جب پہنچ گئے تھے ریسکیو والے، کوئی کشتیاں ہوتی، کوئی رسی ہوتی، کچھ تو ہوتا نا، کوئی لائف سیونگ جیکٹس ہوتی. آپ دریا سوات اگر آپ وزٹ کریں، جب اس میں سیلابی ریلا گزرتا ہے، میں نے بڑے بڑے وزٹ کیا ہے. میں اوشو سے لے کے تو میں نیچے تک دریا کا سارا دیکھا ہوا میں نے. مجھے اگر اس میں جی بڑے بڑے پتھر آتے ہیں، اس میں درخت کی کٹائیاں ہوتی ہے. دیکھیں کشتی تو آپ نارمل پانی میں چلا سکتے ہیں، لیکن جب سیلابی ریلا آتا ہے اس میں پتھر، کیونکہ وہ پہاڑوں سے ہوتے گزرتے ہوئے آتا ہے، تو دیکھیں اس میں ابھی ماڈرن ٹیکنالوجی میں اس کے لیے ڈرونز ہیں کہ آپ ڈرون کے ذریعے لائف جیکٹ سے وہاں لوگوں کو بچایا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹیوب وغیرہ لگا کے اس نے بچایا، وہی ہے. لیکن جس ایریا میں پتھر آتے ہیں وہاں پہ آپ ان کو وہاں سے سیف نہیں کر سکتے. لیکن ماڈرن ٹیکنالوجی ہے. میں نے چیف منسٹر کو بھی کہا ہے کہ جی ہم لائف جیکٹ بذریعہ ڈرون وہاں پہ ڈرون خرید لیں وہاں پہ، تاکہ آپ لائف جیکٹ کم از کم اگر کوئی پھنس جائے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں. چائنا میں بھی یہ پریکٹس ہے، دیگر ممالک میں بھی یہ پریکٹس ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مینج کرنے سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہے. یہی تو مسئلہ ہے، یہی پرابلم. آپ کو بتانا پڑا چیف منسٹر کو. چیف منسٹر کو 13 سال میں نہیں پتا چلا، وہاں کی انتظامیہ کو 13 سال میں نہیں پتا چلا کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو عام ہے، پوری دنیا میں کر چکے ہوتے اب تک. میرا یہ سوال ہے. مجھ صرف یہ بتا دیں کہ تحریک چلے گی یا وہ جو شاہ محمود قریشی وغیرہ نے وہاں سے خط لکھا ہے کہ مفاہمت اور مذاکرات، تو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں میری ذاتی رائے یہی ہے کہ اگر ہم سے بات چیت ہوتی ہے تو ہمیں بات چیت کا دروازہ نہ پہلے ہم نے بند کیا نہ اب بند کیا. لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ جب ہم مذاکرات کے لیے گئے، انہی جماعتوں کے ساتھ ہم بیٹھے، ہم نے ان کے سامنے اپنی تجاویز رکھی، انہوں نے ہمیں بتایا. تو جب ہم نے ان کو کہا کہ جی ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے یہ چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ملاقات ہماری نہیں کرا سکی یہ لوگ اڈیالہ میں. دیکھیں عمران خان صاحب ہمارے پارٹی کے سربراہ ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہمارے فیصلوں کا اختیار انہی کے ساتھ ہے. اگر پارٹی کوئی فیصلہ کرتی ہے تو ان کی مشاورت، ان کی گائیڈنس ہمیں چاہیے
ہوتی ہے تو اگر اس وقت یہ اڈیالہ کا دروازہ کھول دیتے, ہماری ملاقاتیں کرا دیتے, تو آج وہ مذاکرات کسی بھی پازیٹیو سم میں جا چکے ہوتے. لیکن انہوں نے اس ٹائم انہوں نے ہماری ملاقات کرائی نہیں, ہم نے اپنے لیڈر کے ساتھ کچھ ڈسکس کیا نہیں. تو ان مذاکرات کی فیلور کی بھی تمام ذمہ داری حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے. ٹھیک, اب ہونے چاہیے کہ یا نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں, اگر کوئی مؤثر مذاکرات جس کا کوئی رزلٹ آتا ہے تو بالکل ہونے چاہیے, ہمیں ویلکم بھی کرنا چاہیے, میں بھی ویلکم کرتا ہوں. ہمارے پولیٹیکل لوگ جو ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی بہتر حل نکلے. دیکھیں, عمران خان صاحب کو آپ مائنس نہیں کر سکتے, عمران خان صاحب کو آپ ختم شد نہیں کر سکتے, عمران خان صاحب کے ساتھ 25 کروڑ عوام کھڑی ہے. آپ اگر کوئی نیریٹو, فیک نیریٹو دیتے ہیں آپ کے لیے تو قابل قبول ہوگا, لیکن پاکستانی قوم کے لیے نہیں. حل یہی ہے کہ جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت کی جائے, ایشوز کے اوپر ڈسکس کیا جائے, اور اس ملک کو ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا چاہیے. دیکھیں, جب آپ مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں, جب آپ لوگوں کا ووٹ چوراتے ہیں, تو پھر آپ یہ اگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ ربڑ سٹیم نہیں ہوگی. پارلیمنٹ تب خود مختار ہوگی, تب مضبوط ہوگی جب عوام کے مینڈیٹ سے چنے ہوئے لوگ اس پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے, تو ان کے پاس پھر فیصلوں کا بھی اختیار ہوگا اور پارلیمنٹ بھی مضبوط ہوگی. ٹھیک, بہت شکریہ شاہد ڈاکٹر صاحب, ہم سے بات کا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا غریب کی بس ہو گئی, اور یہ اس پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور وقت ہوا ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا, اور ظاہر ہے کہ ہم ٹیکسز بھی دیتے ہیں اس ملک میں, اور لیکن غریب اب ٹیکس دے دے کے بس ہو گیا. مہنگائی اتنی زیادہ ہے اور اس کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں. وہ کسی بلڈنگ میں بیٹھا ناشتہ کر رہا ہو, وہ گر سکتی ہے. وہ تفریح کرنے کے لیے کہیں سوات کی طرف گیا ہو تو وہاں دریا میں ڈوب کے مر سکتا ہے. بچہ اس کا چھوٹا سا ہاسپٹل میں داخل ہو پاک پتن میں, وہ فوت ہو سکتا ہے. لیکن جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو بالکل ہی پس گیا ہے, اور اس طبقے نے 555 ارب روپیہ ٹیکس دیا, انکم ٹیکس دیا ہے اس سال جو گزرا ہے, اور یہ 51% زیادہ ہے پچھلے سال سے. اور یہ وہ طبقہ ہے جو اپنے اخراجات ایڈجسٹ کیے بغیر تنخواہ سے پہلے ٹیکس کٹوا لیتے. اس کے بدلے حکومت اور ریاست اس کو کچھ نہیں دیتی سوائے سستی موت کے, جو میں نے آپ کو 3 ایگزامپلز ابھی دی ہیں. اور صوبائی حکومت ملازمین نے کہتے جی سرکاری ملازمین بہت ٹیکس دیتے ہیں, بالکل دیتے ہیں, لیکن 99 ارب روپیہ اس میں سے انہوں نے دیا ہے. اور وفاقی حکومت کے ملازمین نے 54 ارب روپیہ ٹیکس دیا, لیکن ساتھ صحت, سہولت, رہائش اور کیا کیا, گاڑیاں, پیٹرول وہ الگ ملتا ہے. وفاقی اور صوبائی حکومت کے ملازمین کو ریٹیلرز اور ہول سیلرز انہوں نے مجموعی طور پر پورے ملک کے 63 ارب روپیہ ٹیکس دیا, اور اکثریت FBR میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. اور جو ریٹیلرز اور ریئل اسٹیٹ نے ملا کر بھی تنخواہ دار طبقے سے 100% کم ٹیکس دیا. تو آپ سوچ لیں کہ ایک تنخواہ دار طبقہ کتنا ٹیکس دیتا ہے, لیکن طاقتور لوگوں کے سامنے جن کے پاس لینڈ کروزرز ہیں, رینج روورز ہیں, جن کے اوپر ڈیوٹی کم کر دی گئی ہے, سامن فش پہ ڈیوٹی, اسموک سامن مچھلی ہے اس پہ بھی ڈیوٹی کم کر دی ہے, تاکہ امیر کے دسترخوان پہ ڈنر اچھا ہو, اور وہ اپنی رینج روور میں لینڈ کروزرز میں بیٹھیں, اور وہ بھی ان پہ بھی ٹیکس کم کر دیا ہے. لیکن غریب کا جو سستا چکن ہے, چوزا ہے, اس پہ ٹیکس بڑھا دیا. سستا پروٹین غریب جو لیتا تھا اس پہ ٹیکس بڑھا دیا ہے. تو یہ حکومت غریبوں کے پیچھے ہے. لیکن ساتھ وزیر اور مہینے کی چھٹی پر اگر پنجاب حکومت نے ایک نیا قانون پاس کیا, وزراء, سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کو چھٹیوں میں بھی پوری تنخواہ ملے گی, اور ان کی تنخواہیں بڑھا کر 9,60,000 روپے وزیر کی اور سپیکر کی اور تمام کی کر دی گئی ہے. تنخواہوں میں اضافہ مبارک ہو اس اشرافیہ کو, اور غریب کے لیے سستی موت. بہت دکھی دل ہے آج. گڈ نائٹ.